و مولانا محمد المصطفى خاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء وعطرتہ النجباء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں جمعۃ المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کے لیے جامع مسجد میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ عرب میں تو آج ہی ماہ محرم الحرام کا چاند طلوع ہوگا، بس اب کچھ گھنٹوں کی بات ہے جو متوقع ہے کہ کل انشاءاللہ العزیز ہمارے ہاں اسلامی کیلنڈر کے نئے سال 1444 ہجری کا چاند طلوع ہوگا، یعنی آج سے 1444 سال پہلے ہمارے آقا کریم نے اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی۔ تو جہاں یہ دن اسلامی کیلنڈر کے سال کے آغاز کا دن ہے، وہاں اس دن کو ایک اور بھی بہت بڑی عظیم الشان نسبت حاصل ہے کہ یکم محرم الحرام، متمم الاربعین، امام العادلین، فارق حق و باطل، امام الہدا، محسن اسلام، محسن انسانیت، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، یکم محرم الحرام۔ بعض روایات کے مطابق روایات میں اختلاف ہے، لیکن جمہور اور جید علماء کرام نے اسی بات کو بیان کیا کہ ماہ ذی الحج کے آخری دنوں میں آپ کو زخمی کیا گیا اور یکم محرم الحرام آپ کی شہادت اور تدفین ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے میں آج آپ کے سامنے چند گھڑیاں فاروق اعظم کا ذکر خیر کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے کہ 40 کا عدد پورا کرنے والی شخصیت۔ شروع اسلام کا دور مشکل دور تھا اور حرم کی زمین پر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، عاص یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک چغل خور دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ پیغمبر اسلام کے پیروکاروں کی تعداد 39 ہو چکی ہے، 39 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، 39 Arabs became Muslims، 39 لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں اور اسلام ہے کہ پھیلتا جا رہا ہے۔
اور ہمارا آبائی دین مٹ رہا ہے۔ جب یہ بات سنی نا عمر بن خطاب نے، ابھی عمر ہیں، ابھی فاروق نہیں بنے، جب یہ بات سنی تو غصے میں کھڑے ہوئے، بیت اللہ کی دیوار کو ٹیک لگا رکھی ہے اور تلوار بے نیام کی، اور ہوا میں لہرا کر کہا جنہوں نے کلمہ پڑھنا تھا بس پڑھ لیا ہے، اب عمر 40واں مسلمان نہیں ہونے دے گا۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھنا تھا پڑھ لیا ہے، عمر 40واں مسلمان نہیں ہونے دے گا۔ کھڑے کہاں ہیں؟ حرم کی زمین پر، بیت اللہ کی دیوار کو ٹیک لگائی ہے اور تلوار ہوا میں لہرا کر، عرب میں ننگی تلوار اٹھانے کا مفہوم کچھ اور ہے، نیام والی کا مفہوم کچھ اور ہے، سفر کی اور ہے، جنگ کی اور ہے، وہاں مختلف نام ہیں تلواروں کے۔ تلوار ننگی بے نیام کر کے کہا جنہوں نے کلمہ پڑھنا تھا پڑھ لیا ہے، بس 39 مسلمان ہی ہونے تھے، میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں پیغمبر اسلام کو شہید کر دوں گا، میں انہیں شہید کروں گا۔ جب یہ بات کی تو روح فطرت مسکرا رہی ہے کہ میرے گھر میں کھڑا ہو کر میرے نبی کے بارے میں کہہ رہے میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، ذرا حرم سے نکل کے دار ارقم کی طرف آ تو صحیح، ہم تجھے ہی 40واں مسلمان بنانے والے ہیں۔ تو کہہ رہے میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، ہم تو تجھے ہی 40واں مسلمان بنانے والے ہیں۔ اور پتہ ہے اس کے پیچھے تحریک کیا تھی؟ ایک رات پہلے میرے آقا کریم ملتزم پر کھڑے ہیں، باب کعبہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں لوگ لپٹ کر روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ کریم ہمیں وہاں جا کر لپٹ کر رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تو سارے کہہ دیں۔ میرے آقا کریم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ملتزم کے سامنے کھڑے ہیں اور دعا مانگی، اللہم اجد الاسلام میں عمر بن الخطاب، پروردگار عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما، اسلام کو نصرت عطا فرما۔ کس کے ذریعے؟ کس کے ذریعے؟ عمر بن خطاب کے ذریعے، بعمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور پھر امام الانبیاء کی دعا کا اثر ہے، عمر چلا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل رسول کا ارادہ لے کر، اب اس طویل واقعہ ہے کہ راستے میں جرابے نہیں ملے، پھر اپنے بہن اور بہنوئی کے بارے میں پتہ چلا، انہیں مارا، بہن سے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنی، دل کی دنیا بدلی، دار ارقم میں آئے، حضور کے سامنے پہنچے، امام الانبیاء نے بازو پکڑ کے ہلایا، فرمایا عمر کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے؟ صحابہ پریشان تھے، عمر تو قتل کا ارادہ لے کے آ رہا ہے، اور حضور مسکرا رہے تھے، عمر آیا نہیں، اسے تو لایا جا رہا ہے، اسے لایا جا رہا ہے۔ عمر حضور کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں فکبر النبی، نبی نے نعرہ بلند کیا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ عمر نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ عرشوں سے مبارک نازل فرما رہا ہے، اللہ عرشوں سے مبارک نازل فرما رہا ہے، عمر نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اچھا فاروق اعظم نے جو کلمہ پڑھا ہے تو پیچھے کس کی دعا کا اثر ہے؟ دعائے رسول، سارے نہیں بولے دعائے حضور کی دعا کا ہی اثر تھا نا، دعائے رسول کا۔ اور کس وقت دعا مانگی ہے؟ جب اسلام پر مشکل تھی اور کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو اطمینان ملا ہے، عزت ملی ہے۔ اب میرے 4 مصرے ہیں، اپنے لکھے ہوئے 4 مصرے سنانے لگو، اس میں سارا مفہوم ہے فاروق اعظم کے کلمہ پڑھنے کی تحریک کا بھی، کلمہ پڑھنے کا بھی، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو عزت ملنے کا بھی۔ کھڑے ہیں ملتزم پر اور باب کعبہ کے سامنے دعا مانگی ہے، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب۔ میں نے کہا مشکل میں تھا جب اسلام تو رب رحمان سے مانگا، عمر کو نبی نے بڑی عز و شان سے،
مشکل میں تھا جب اسلام تو رب رحمان سے مانگا عمر کو نبی نے بڑے عز و شان سے، اور کلمہ پڑھا ہے عمر نے اس ایقان سے، اسلام سانس لینے لگا ہے اطمینان سے۔ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو صحابہ کہتے ہیں اسلام کو اور عزت مل گئی ہے۔ یا رسول اللہ 40 کا عدد پورا ہو گیا، کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟ فرمایا حق پر ہیں، تو ہم پھر چھپ کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اعلان نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اب تو عمر آپ کا غلام بن گیا ہے۔ 40 چلے ہیں حرم کعبہ کی طرف، کل تک چھپ کے تبلیغ کی جا رہی تھی، چھپ کے نمازیں دار ارقم میں پڑھی جا رہی تھی، اور کفر مکے کی گلیوں میں کھڑا انگشت بدنداں ہے، کافر حیران ہے یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو قاتل بن کے گیا تھا، اسیر گیسوئے مصطفیٰ بن کے آ رہا ہے۔ جب پہنچے نا حرم میں، یا رسول اللہ صفیں بنوائے، اور وہیں ابو لہب، ابو جہل، عتبہ شیبہ کھڑے ہیں، عمر دوبارہ پاس آئے ہیں، یہیں سے اٹھ کر گئے تھے، واپس آ کر کہا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو یا بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ آگے بڑھے اور میرے نبی کو حرم میں نماز پڑھنے سے روک کے دکھائے۔ میرے ملت کے باشعور مسلمانوں، فاروق اعظم کے آنے سے اسلام کو اور عزت ملی ہے۔ امام الانبیاء کی حدیث ہے، فرمایا جو چاہتا ہے اس کا دل مردہ ہو جائے۔ آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ فرمایا جس کا دل مردہ ہو چکا ہو نا، اسے چاہیے کہ وہ میرے عمر کے ساتھ پیار کرے، اللہ اس کے دل کو نئی زندگی عطا فرما دے گا۔ ایک دن امام الانبیاء جلوہ فراز ہیں، صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جبریل آئے ہیں، اور میں جبریل آج میں چاہتا ہوں کہ آج میرے سامنے میرے عمر کی آسمانی شانیں بیان کی جائیں۔ کون سی شانیں؟ زمینیں تو صحابہ کو حضور نے سنا رکھی ہیں، حضور تو آسمانی بھی جانتے ہیں، لیکن امت تک پہنچانے کے لیے، صحابہ کو بتانے کے لیے زمینی شانیں تو ہم جانتے ہیں، امیر المومنین بنے ہیں، امام العادلین ہیں، متمم الاربعین ہیں، فارق حق و باطل ہے، فاروق اعظم ہیں، امام الہدیٰ ہیں، مؤذن قبلہ تین ہیں، 22 راگ مربع میل کے حکمران ہیں، فاتح بیت المقدس ہیں، اور صرف اسلام پر نہیں عالم انسانیت پر آپ کے احسانات ہیں۔ آج غیر مسلم بھی آپ کے فیصلوں سے استفادہ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ دے کر گئے ہیں دنیا کو اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو زمینی شانیں تو لوگ جانتے تھے، فرمایا میں چاہتا ہوں آج میرے عمر کی آسمانی شانیں بیان کرو۔ تو پتہ ہے جناب جبریل نے کیا جواب دیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر عطا فرمائے، جناب نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 950 سال، قریباً 1000 سال، 950 سال آپ کی عمر ہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 950 سال زندگی عطا فرمائے اور 950 سال میں کچھ نہ کروں، نہ کوئی عبادت کروں، نہ کوئی پیغام لے کر آؤں، نہ کوئی کار انجام دوں، 950 سال میں صرف فاروق اعظم کی زمینی نہیں صرف آسمانی شانیں بیان کرتا رہوں، میری عمر تھوڑی ہے، عمر کی شانیں اس سے بھی بہت زیادہ ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور اب جو بیان کرنے لگا ہوں، امام الانبیاء نے فرمایا، آپ جانتے ہیں فاروق اعظم وہ ہستی امت محمدیہ میں، علماء فرماتے ہیں کہ 21 آیتیں، ویسے تو آپ کی شان میں بے شمار آیتیں ہیں، بے شمار، جو آیت میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی سورہ انفال آیت نمبر 64 ہے، 64 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میری غیب کی خبریں دینے والے، اے میرے غیب دان نبی، اے میرے محبوب، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ آگے فرمایا حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے آپ کے غلام ہیں وہ بھی آپ کی خدمت کے لیے کافی ہیں۔ تفسیر خازن میں ہے، تفسیر کبیر میں ہے، عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت مکی ہے، حضور نے لکھوائی مدنی ہے، بعض کا بدر کے بارے میں اتری ہے، پر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فاروق اعظم کے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ 21 آیتیں قرآن مجید کی،
جو فاروق اعظم کے مشورے پر نازل ہوئی ہیں. نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ مشورے پر نازل ہوئی ہیں. 21 آیتیں. فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں, کوئی بات کی ہے, کوئی مشورہ دیا ہے, جبریل وہی الفاظ وہی لے کر آ گیا ہے, وہی لفظ وہی بن کے اترے ہیں. مثلا معروف آیت ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں یہی کلام کی ہے. اتنے میں جبریل آ کر وہی لے کر آیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. امام الانبیاء نے فرمایا ابھی جبریل یہ وہی لے کر آ رہا تھا, عمر کی زبان پر پہلے یہ کلام جاری ہو گیا ہے. ابھی وہی اتری نہیں, عمر کی زبان پہلے بول رہی ہے. اور اس پر حضور کی حدیث ہے, فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر. عمر کی زبان پر حق بولتا ہے. عمر کی زبان پر, سارے بولے عمر کی زبان پر. اب اس پر بخاری کی حدیث سنیں. امام الانبیاء نے فرمایا ہر امت میں محدث ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ محدث. محدث نہیں, دال پر زبر ہے. محدث کہتے ہیں وہ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں. مثلا امام بخاری محدث ہیں, امام مسلم محدث ہیں, امام نسائی, امام محمد بن عیسیٰ ترمذی, یہ محدث ہیں جنہوں نے حدیثیں امت تک پہنچائی ہیں. یہ تو وہ ہے جو حدیث پہنچاتے ہیں. محدث کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس سے اللہ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے, جس کی زبان پر فرشتوں کا کلام جاری ہوتا ہے, جس کی زبان پر, جس کے دل پر اللہ القاء کرتا ہے, جس پر الہام ہوتے ہیں, جس کی دل پر اللہ الکام کرتا ہے, رحمت کی نظر ڈالتا ہے, جس کے دل پر اللہ کے راز آیا ہوتے ہیں. فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. جتنی امتیں گزری ہیں تمام میں محدث گزرے ہیں. فرمایا میری امت کے محدث کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے. فرمایا میری امت کا محدث ہے تو عمر بن خطاب ہے. محدث نہیں, محدث, دال پر زبر ہے. اس لیے فرمایا عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. اور 21 آیتیں ہیں قرآن مجید کی کہ جو فاروق اعظم کے مشورے پر نازل ہوئی ہیں. اگر میں صرف آپ کے فضائل ہی سناتا رہوں تو بے شمار حدیثیں ہیں اور وقت بھی مخصوص ہے. تو میں نے چونکہ شہادت آپ ذکر کرنی ہے آپ کے سامنے, کیونکہ آج کل میں جب چاند طلوع ہونا ہے تو یکم محرم آپ کی شہادت کا دن ہے. سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین ہیں. آپ کو شہید کیا ہے ابو لولو فیروز مجوسی نے, ستاروں کی پوجا کرنے والا بدبخت. اور آپ حیران ہو جائیں گے, ایران والوں نے ابو لولو فیروز مجوسی کا مجسمے مرکز بنا کے نا, معاذ اللہ روزہ بنا کر وہاں حاضری دی جاتی ہے. علامتی قبر بنائی ہوئی ہے. یہ وہ ہیں جو صحابہ کی بے ادبیاں کرتے ہیں. میں نے جو کہ کبھی ایسی باتیں چھیڑی نہیں آپ کے سامنے, ورنہ ایران والوں نے تو حد ہی مکائی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر دیکھیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ٹائلٹ کے اندر صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں, جوتوں پر نام لکھے ہوئے ہیں, شرمگاہوں پر نام لکھے ہوئے ہیں. ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں, بیٹھے ہوئے نیچے صدیق اکبر کا نام ہے, فاروق اعظم کا نام ہے, جناب عثمان غنی کا نام ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام ہے. جب آپ کو سمجھائیں گے نا آپ کہیں گے جی وہ سخت باتیں کرتے ہیں, جی وہ باتیں ایسی کرتے ہیں, سخت تقریر کرتے ہیں, مشدد ہے. اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ابو لولو فیروز مجوسی چکیاں بناتا تھا, لوہار تھا. فاروق اعظم کو ملا, فرمایا میں نے سنا تو چکیاں بناتا ہے. تو طرز میں کہنے لگا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا زمانہ اسے یاد رکھے گا. لوگوں نے کہا آپ کے لیے بڑی اچھی چیز بنائے گا. فرمایا تم نے غور نہیں کیا, تم سمجھے نہیں, یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے. یہ ان کی فراست تھی. کہتے نا تینوں تو میں چکی جو پی کے رکھ دینا ہے, ایسا ہی ہے نا. یہ ماں اس کے دل میں بات تھی, کہنے لگا آپ کے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا زمانہ یاد رکھے گا. اور پھر فاروق اعظم کی دعا بڑی مشہور ہے. ہمارے بزرگ دعاؤں میں اس دعا کو مانگتے ہیں. عربی دعا ہے, بڑی معروف دعا ہے. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ منورہ میں موت عطا فرما, اپنے حبیب کے شہر میں, فی بلد حبیبک, اپنے حبیب کے شہر میں موت عطا فرما. یہ فاروق اعظم کی معروف دعا ہے. اچھا جب یہ دعا مانگتے نا
تو آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اس وقت صحابہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ اسلام 22 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ بڑے بڑے جو علاقے تھے نا، اردن، مصر، شام، حجاز، فلسطین، یہ فاروق اعظم کے دور میں صوبے تھے، اور مدینہ منورہ سپر پاور ہے، اور فاروق اعظم امیر المومنین ہے۔ کون جرأت کرے گا فاروق اعظم کو مدینہ میں آ کر شہید کرے؟ تو مدینہ میں شہادت کیسے ملے گی؟ جب لوگ چہ میں گوئیاں کرتے، فاروق اعظم مسکراتے اور آپ فرماتے واللہ اخرجنی من دری انہ لقادر ان یسوقھا الی، فرمایا جو رب مجھے ماں کے پیٹ سے دنیا میں لے آیا ہے، مجھے یقین ہے وہ میرے لیے شہادت کو کھینچ کے مدینہ منورہ میں لے آئے گا۔ جو مجھے ماں کے پیٹ سے دنیا میں لے آیا ہے، مجھے یقین ہے وہ میرے لیے شہادت کو کھینچ کے مدینہ منورہ میں لے آئے گا۔ اور پھر فاروق اعظم پر جب وار کیا گیا ہے تو پتہ ہے اس وقت آپ کہاں تھے؟ محراب رسول میں مصلی رسول پر کھڑے تھے۔ کہاں کھڑے ہیں؟ مصلی۔ ایک دن آپ درس دے رہے تھے، وہی مصلی پر ہی بیٹھے درس دے رہے ہیں، جنت عدن کا ذکر ہے قرآن مجید میں، پوری صورت ہے سورہ عدن، جنات عدن تجری من تحتها الانہار۔ فاروق اعظم درس دے رہے ہیں، جنت عدن کا ذکر آیا تو صحابہ نے پوچھا امیر المومنین جنت عدن کی کیفیات کیا ہیں؟ فرمایا میں نے بھی اللہ کے رسول سے پوچھا تھا تو امام الانبیاء نے فرمایا تھا 5,000 باب جنت عدن۔ جنت کے مختلف درجے ہیں نا، جنت ماوا ہو رہے ہیں، جنت فردوس ہو رہے، جنت نعیم ہو رہے، جنت عدن ہو رہے۔ کہا امام الانبیاء نے فرمایا تھا عمر جنت عدن کے 5,000 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 5,000۔ اور ہر دروازے پر 25,000 حورے اور غلمان خدمت کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ 25,000 پروٹوکول کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا تھا لا یدخلوہا الا نبی، اس میں سب سے پہلے داخل ہوں گے تو نبی داخل ہوں گے۔ لا تدخلوہا الا نبی، سب سے پہلے نبی داخل ہوں گے۔ اور جب یہ فرمایا تو کھڑے کہاں ہیں؟ یہاں روضہ اقدس کے ساتھ ریاض الجنہ حضور کی مصلی کے قریب۔ تو پھر آپ نے قبر رسول کی طرف وہاں کھڑے ہونا تو دائیں طرف حضور کا روضہ آتا ہے، تو روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا، قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا ہنیئا لصاحبی ھذا القبر، یہ جو قبر ہے یہ اسی جنت میں بنی ہوئی ہے، اس قبر والے آقا کو وہ مبارک ہو۔ ہنیئا لصاحبی ھذا القبر، اس قبر والے کو وہ جنت مبارک ہو۔ پھر فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا تھا والصدیق، نبیوں کے بعد داخل ہوں گے تو صدیق داخل ہوں گے۔ پھر قبر ابوبکر کی طرف اشارہ کر کے کہا ہنیئا لصاحبی ھذا القبر، اس قبر والے کو وہ جنت مبارک ہو۔ پھر فرمایا والشہید، اور وہ شہید اس میں داخل ہوں گے۔ پھر آبار کے کہا آہ عمر، آہ عمر، تجھے کہاں وہ جنت نصیب ہوگی، تجھے کیسے وہ جنت نصیب ہوگی؟ اور جب آپ پر وار کیا گیا ذی الحج کے آخری دنوں میں، مصلی پر کھڑے ہیں، ابو لولو فیروز مجوسی نے زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا، اس پر پیٹ پر سینے پر وار کیے ہیں، پیٹ کی انتڑیاں کٹ گئی ہیں۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، بڑی شان ہے کربلا کے شہیدوں کی، زندگیاں گزر گئیں کربلا والوں کی استقامت کو سلام کرتے ہوئے۔ آگے پورا مہینہ میں نے آپ کو کربلا سنانی ہے، بڑی شان ہے ان کی، بڑی شان ہے بدر کے شہیدوں کی، احد کے شہیدوں کی، حنین کے شہیدوں کی، پر یہ وہ ہیں جنہیں مصلی رسول پر شہید کیا گیا ہے، انہیں شہید محراب رسول کہا جاتا ہے، انہیں شہید مصلی رسول کہا جاتا ہے۔ جب آپ گنے ہیں تو پھر آپ کو اٹھا کر گھر لائے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، کوئی غذا دیتے ہیں، کوئی دوا دارو کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ سارا پیٹ کے راستے نکل جاتے ہیں۔ پیٹ کو باندھ دیا گیا تھا، بینڈیج کر دی گئی تھی۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اب میں کار خلافت انجام نہیں دے رہا، تو آپ نے شورا قائم کی تھی جو میرے بعد تمہارا خلیفہ منتخب کرے گی، آپ نے شورا قائم کی تھی۔ اب آئیں وہ ایک آخری حدیث سنانے لگا ہوں، اور اس میں فاروق اعظم کے ادب کا پہلو دیکھیں اور عز و شان کا، شرف اور مقام کا مرتبہ دیکھیں۔ فاروق اعظم جب آپ کے وصال کے کچھ لمحے رہ گئے تو آپ کے پاس عبداللہ بن عباس آئے، اور میں بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں عبداللہ بن عباس ہمارے آقا کریم کے چچا جناب عباس کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن عباس جناب عباس کے بیٹے ہیں، خاندان نبوت کے ساتھ تعلق ہے۔
تو فاروق اعظم کے پاس بیٹھے ہیں. فاروق اعظم بس آخری سانسیں تھیں تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں آہ عمر، تو نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، ساری زندگی ضائع کر دی ہے. پتہ ہے یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، جس کے بارے میں فرمایا میں عمر کے نیم پلیٹ والا محل جنت میں دیکھ کر آیا ہوں. اب میں چاہتا نہیں تھا، لفظ میں نے بول دیا، جملہ نادانستگی میں بول دیا، تو چلو میں کہہ دیتا ہوں، آپ کو بات سنا دیتا ہوں. امام الانبیاء جب معراج سے واپس آئے فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر آئے، فرمایا میں نے جنت میں ایک یاقوت کے موتی کا بنا ہوا محل دیکھا ہے. اب غور ہی نہیں کر رہے، ایک موتی کا محل ہے، کمرہ نہیں کہا، محل کے لفظ ہیں حدیث میں، محل دیکھ کر آیا ہوں. فرمایا بڑا جاذب نظر تھا، بڑا حسین خوبصورت محل تھا. میں داخل ہونے لگا، باہر نیم پلیٹ پر میرے عمر کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے سوچا میرا عمر بڑی حمیت و غیرت والا ہے، میں اندر نہیں گیا. یہ عمر کا گھر ہے، عمر کا دروازہ ہے، عمر کا محل ہے. میری مل کاش یہ ادب آداب کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کو زمین پر بیٹھ کے بتاتا فاروق اعظم پھر بیٹھے کس طرح ہیں. کاش یہ ادب آداب کا خیال نہ ہوتا، مجھے ملحوظ نہ ہوتا، اپنے منصب کا خیال نہ ہوتا، میں زمین پر بیٹھ کے بتاتا فاروق اعظم گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں جیسے تشہد بیٹھتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑے ہیں اور یہ سینہ اپنے گھٹنوں کے ساتھ لگائے ہیں. تصور کریں، اور قد 7 فٹ قد ہے. کبھی چشمے تصور میں دیکھیں 7 فٹ کا جڑا جب حضور کے سامنے جھکتا ہوگا منظر کتنا سونا ہوگا. یوں ہاتھ جوڑ کے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. عمر اسی پر راضی ہے، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، حضور میرے نبی ہیں. اور عرض کہ یا رسول اللہ، خطاب کا بیٹا اونٹ چلانے والا آپ پر غیرت کرے گا، میں تو دوزخ کی طرف جا رہا تھا، مجھے جنت کا راہی بنایا ہے تو آپ کی نسبت نے بنایا ہے. وہ بات سے پھر بات نکلتی چلی جائے گی. یہ جن کے نام کے محل جنت میں ہیں وہ کہتے ہیں زندگی ضائع ہو گئی ہے، کر کچھ نہیں سکا. تو پاس کون بیٹھے ہیں؟ عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن عباس نے کہا فاروق اعظم آپ تو کامیاب زندگی گزار کر گئے ہیں، صاحب رسول اللہ، آپ حضور کے صحابی بنے ہیں. اور اگلے لفظ ہیں فَأَحْسَنَتْ صُحْبَتَهُ، اور آپ نے صحابیت کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے حضور سے وفا کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے صحابیت کا حق ادا کر دیا ہے. ثُمَّ فَارَقْتَ ہوا انت راضٍ، یہ سند ہے خاندان نبوت کی طرف سے. اور جب حضور دنیا سے گئے ہیں تو فاروق اعظم آپ پر راضی دنیا سے گئے ہیں. ثم صحبت ابا بکر، پھر آپ ابو بکر کے ساتھی بنے. فاحسن صحبتہ، ابو بکر کے کامیاب فیصلوں کے پیچھے آپ کے مشورے موجود تھے، آپ نے بھی ان کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دی ہے. ثم فارقتا، جب انہوں نے پردہ فرمایا ہے وہو انت راضٍ، وہ بھی آپ سے راضی گئے ہیں. فاروق اعظم لیٹے ہوئے تھے، زخمی تھے، بیٹوں سے کہا مجھے بٹھاؤ. کہا عبداللہ بن عباس یہ لفظ دوبارہ بولو. انہوں نے دوبارہ بولے. کہا مجھے یقین ہے اور کسی عمل پر عمر نہ بھی بخشا گیا، آپ کی گواہی میری بخشش کے لیے کافی ہوگی. بس آخری پیغام آپ تک فاروق اعظم کے ادب کے حوالے سے پہنچانے لگا ہوں. جب بالکل شہادت کے آثار شروع ہو گئے نا تو اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن عمر کو بلایا. فرمایا جاؤ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس، ان سے جا کر کہو کہ اگر آپ اجازت دیں تو میری قبر روض رسول کے اندر بنے. اگر آپ اجازت دیں تو میری قبر روض رسول کے اندر بنے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. کیونکہ حضور کی قبر تو حجر عائشہ کے اندر ہے نا، تو اس وقت حجر عائشہ کی جو وارث ہیں وہ سیدہ عائشہ ہیں. تو سیدہ عائشہ سے اجازت لینے کے لیے بیٹے سے کہا جاؤ ام المومنین کے پاس اور جا کر کہو کہ اگر وہ اجازت دیں تو میری قبر روض رسول میں بنے. بیٹا دروازے سے نکلنے لگا، پھر آواز دے کے بلا لیے. یقین جانیے نہ میرے پاس وہ خطابت ہے، ورنہ ایک ایک حرف سونے کے پانی سے لکھنے جیسا ہے، کوثر و تسنیم کے پانی سے لکھنے والا ہے، جو آپ تک پہنچانے لگا ہوں. فاروق اعظم نے بیٹے کو واپس بلایا. فرمایا بیٹا تم ام المومنین کے پاس جا رہے ہو تو لا تقول امیر المومنین، کا اپنا سوچ کا زاویہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے مدینہ منورہ جا کر بھی مواجہ اقدس پہ جا کے سلام پیش نہیں کرنا، دور سے سلام کریں گے، جنت البقیع میں جا کے کریں گے، لیکن ہم نے حضور کی جالیوں کے سامنے جا کے سلام پیش نہیں کرنا. پوچھا جاتا ہے وجہ،
وہ جا کہتے ہیں جی وہاں مصرع لکھ دی ہیں، یہی میری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ میں نے کہا یہ فقط مصطفیٰ کی دعا کا اثر لگتا ہے، یہ فقط مصطفیٰ کی دعا کا اثر لگتا ہے کہ سر جھکائے ہوئے بادب عمر لگتا ہے۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی، حضور کی دعا کا اثر تھا، فاروق اعظم نے کلمہ پڑھے۔ یہ فقط مصطفیٰ کی دعا کا اثر لگتا ہے کہ سر جھکائے بادب کھڑا عمر لگتا ہے، اور جو نہیں آتے اب بھی نبی کے مواجع اقدس پر، آج بھی انہیں خطاب کے بیٹے سے ڈر لگتا ہے۔ جو نہیں آتے نبی کے مواجع اقدس پر، آج بھی انہیں خطاب کے بیٹے سے ڈر لگتا ہے۔ تم کہتے ہو ہم نے وہاں سلام پیش کرنے نہیں جانا، میرا عقیدہ ہے وہاں امام الانبیاء کا رعب ہے، صدیق اکبر کی وفا کی وجاہت ہے، فاروق اعظم کی وجاہت ہے۔ جو نہیں آتے آج بھی نبی کے مواجع اقدس پر، آج بھی انہیں خطاب کے بیٹے سے ڈر لگتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے فرضوں کے بعد ہم اصال ثواب کریں گے۔ ایک گزارش گزاروں میں آپ کی خدمت میں کہ پورا مہینہ ہم نے کربلا والوں کو اصال ثواب بھی کرنا ہے اور ختم شریف دلانا ہے۔ پورا مہینہ جتنا بھی اصال ثواب کریں گے تھوڑا ہے، لیکن یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں اصال ثواب کا تحفہ ضرور پیش کریں انشاءاللہ۔ تو کہہ دیں یکم محرم الحرام فاروق اعظم کی بارگاہ میں اصال ثواب کا تحفہ ضرور پیش کریں، چونکہ ہمارا عقیدہ بھی ان سے وابستہ ہے، ہماری عقیدت محبتیں ان سے وابستہ ہیں، اور دوسرا ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ یہ اسلام کے مخلص و وفادار ہیں، ورنہ سوشل میڈیا نے تو جو بےدمیاں گستاخیاں دکھانی ہیں، ذہن ہی بدل دینے ہیں۔ اس لیے یکم محرم میرا اغلب گمان ہے کہ آج عرب میں چاند طلوع ہوگا، کل یہاں چاند طلوع ہوگا، کل شام چاند شروع ہو جائے گا محرم کا 1444 ہجری کا، اور اتوار کو یکم محرم ہوگا۔ چاہے کل شام کر لیں یا اتوار کو یکم محرم کو کر لیں، تو اپنے گھروں میں فاروق اعظم کے اصال ثواب کا اہتمام ضرور کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔